اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدًا عبدہ و رسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحیثیت مسلمان اور ایک احمدی ہونے کے ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم ایک ایسے دین سے وابستہ ہیں جو ہمیں دینی یا روحانی معاملات میں ایک مستند رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اگر ہم اسلام کی دنیاوی تعلیمات کو دیکھیں تو اس میں بھی اسلام کی جو رہنمائی کرنے کا طریق ہے وہ ہمیں نہ صرف ہمارے معاملات کو، دنیاوی معاملات کو ایک درست سمت میں ڈالنے میں ممد و معاون ثابت ہوتا ہے، بلکہ اس کے نتیجے میں ہماری روحانی ترقی کا باعث بھی بنتا ہے۔ آج میری گزارشات اب آپ کی خدمت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے چند اقتباسات پر مشتمل ہے، جو کہ اسلام کی قرض اور لین دین کی حسین تعلیمات کے متعلق ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہتر وہ شخص ہے جو لین دین، قرض اور دوسری ذمہ داریوں کے ادا کرنے میں بہت اچھا ہے۔ ابن ماجہ۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ استطاعت رکھنے والے کا قرض ادا نہ کرنا جبکہ اس کے پاس سب کچھ موجود ہو اور ٹال مٹول سے کام لینا ظلم ہے۔ یہ روایت بخاری کتاب الحوالہ سے لی گئی ہے۔ ایک دوسری روایت میں حضرت محمد بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا اور پھر اپنی ہتھیلی اپنی پیشانی پر رکھی اور فرمایا، یعنی سبحان اللہ، کتنی سخت سزا نازل ہوئی ہے۔ ہم یہ منظر دیکھ کر خاموش ہو گئے اور ڈر گئے۔ پھر جب اگلا دن آیا تو میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کون سی سخت سزا نازل ہوئی ہے؟ فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ایک شخص اللہ تعالیٰ کے رستہ میں مارا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر مارا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر مارا جائے، اس پر کچھ قرض قابل ادا ہو تو اس کی ادائیگی تک وہ جنت میں داخل نہ ہو سکے گا۔ یہ روایت سنن نسائی سے لی گئی ہے۔ ایک دوسری روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص آیا، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر خطاب فرما رہے تھے۔ اس نے سوال کیا کہ اگر میں اللہ کے راستہ میں صبر دکھاتے ہوئے، ثواب کی نیت سے پیٹھ نہ دکھاتے ہوئے جنگ کرتے کرتے مارا جاؤں تو کیا اللہ تعالیٰ میرے سارے گناہ معاف فرما دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ پھر آپ کچھ دیر خاموش رہے اور پوچھا کہ وہ سائل کہاں ہے؟ اس نے کہا، میں ہوں۔ فرمایا، تو نے کیا پوچھا تھا؟ اس نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی جبرائیل نے مجھے سرگوشی کر کے بتایا ہے کہ سب گناہ معاف ہو جائیں گے سوائے قرضے کے۔
یہ روایت بھی سنن نسائی سے لی گئی ہے۔ ایک دوسری روایت میں حضرت عمر بن شرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرض دار کو اگر قرض ادا کرنے کی طاقت ہو اور وہ ادا نہ کرے تو اس کی عزت حلال ہو گئی، یعنی حکام بالا تک اس کی شکایت جائز ہے اور اسے سزا دلوانا بھی جائز ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور ابن ماجہ دونوں میں مروی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرض کا بدلہ لیا جائے گا کہ اس کی نیکیاں قرض کے بدلے قرض خواہ کو دے دی جائیں گی، مگر 3 اس قسم کے قرض دار ہیں جن کا قرض نہ ادا ہونے کی صورت میں خدا خود ادا کرے گا۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے رستہ میں جہاد کی غرض سے اور دشمن کے مقابل اپنی قوت بڑھانے کے لیے۔ نمبر 2، جس کے پاس کوئی مسلمان مر جائے اور اسے کفنانے دفنانے کے لیے وہ قرض لے۔ نمبر 3، وہ شخص جو بغیر نکاح کے پاک زندگی نہ گزار سکے، وہ شادی کروانے کے لیے قرض لے۔ یہ روایت بھی ابن ماجہ میں مروی ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اس نیت سے قرض لے کہ اسے وقت مقررہ پر واپس کر دے گا تو خدا اس کی مدد کرے گا۔ یہ روایت سنن نسائی سے لی گئی ہے۔ ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ جنگ حنین پر جاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے 30 یا 40 ہزار قرض لیے، پھر جب لوٹ کر آئے تو ان کا قرض ادا کیا اور دعا دی، اور ساتھ یہ نصیحت فرمائی کہ قرض حسنہ کا بدلہ یہ ہے کہ وقت مقررہ میں پورا قرض ادا کرے، اس کا شکریہ ادا کرے اور دعا دے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بدو آیا اور سختی اور بد زبانی کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے قرض کا مطالبہ کیا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اسے ڈانٹنے لگے کہ تجھے معلوم نہیں کس کے ساتھ بات کر رہا ہے؟ وہ بولا، میں اپنا حق مانگ رہا ہوں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، تم قرض خواہ کی طرفداری کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ وہ حق پر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خولہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہلا بھیجا کہ اگر تمہارے پاس کھجوریں ہوں تو میری کھجوریں آنے تک مجھے قرض دے دو۔ اس نے کہا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، میری کھجوریں حاضر ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدو کا قرض واپس کر دیا اور اسے بڑی محبت سے کھانا بھی کھلایا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، کوئی امت اس وقت تک پاک نہیں ہو سکتی جب تک اس کا کمزور ناتواں آدمی بغیر کسی تکلیف کے اپنا حق نہ لے سکے۔ یہ روایت ابن ماجہ سے لی گئی ہے۔ اسی طرح قرض سے بچنے کے مضمون کے متعلق جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان میں سے چند ایک پیش خدمت ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے پاس ایک مکاتب غلام آیا اور مدد کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتاؤں جو مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائے تھے کہ اگر تجھے پہاڑ کے برابر بھی قرض ہو تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے ادا کرنے کا سامان کر دے گا، اور تم یہ دعا مانگا کرو، اے اللہ تیرا حلال رزق میرے لیے کافی ہو جائے ہر حرام چیز پر، اور اپنے فضل سے مجھے اپنے سوا ہر چیز سے بے نیاز اور مستغنی کر دے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے
کہ اے میرے اللہ، میں ہر گناہ اور ہر قرض کے بوجھ اور چٹی سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ ایک شخص نے یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں قرض کے بوجھ سے بچنے کی دعا مانگتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی قرض کے بوجھ میں دب جائے تو پھر جھوٹ بولنے لگتا ہے اور وعدہ خلافی کرتا ہے۔ صحیح بخاری۔ اسی طرح قرض دینے والے کو جو نصائح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، ان میں سے چند ایک پیش خدمت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سنن نسائی میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی تنگ دست قرض دار کے لیے آسانی پیدا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی پیدا فرما دے گا۔ حضرت ابو یسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اس بات کو پسند کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے سایہ رحمت میں لے لے، تو وہ تنگ دست کو مہلت دے یا کچھ قرض معاف کر دے۔ ایک دوسری روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جب فوت ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا، کیا دنیا میں تو نے کوئی نیک کام بھی کیا؟ اس نے کہا، نہیں، سوائے اس کے کہ میں لوگوں کو قرض دیتا تھا، اور جب قرض واپس کرنے کا وقت آتا تو اپنے غلام کو قرض دار کے پاس بھیجتا اور اسے نصیحت کرتا کہ اگر تو اسے تنگ دست دیکھے تو جتنا میسر ہو لے لے، اور جو اس کے پاس نہ ہو وہ چھوڑ دے اور معاف کر دے، شاید اسی بدلے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے بندے، آج میں نے تجھے بھی معاف کر دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس رات مجھے معراج ہوا، میں جنت کے دروازے پر یہ لکھا ہوا دیکھا، صدقہ دینے کا ثواب 10 گنا ملے گا، جبکہ قرض دینے کا ثواب 18 گنا ملے گا۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا، یہ قرض کیوں صدقہ سے افضل ہے؟ کہ اس نے جواب دیا کہ صدقہ مانگنے والا مانگتا ہے جبکہ اس کے پاس بھی ہوتا ہے، یعنی موجود ہوتا ہے، اور قرض لینے والا اس وقت مانگتا ہے جب اسے واقعتاً ضرورت ہوتی ہے۔ اسی مضمون پہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ادائے قرضہ اور امانت کی واپسی میں بہت کم لوگ صادق نکلتے ہیں، اور لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے، حالانکہ یہ نہایت ضروری امر ہے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے جس پر قرضہ ہوتا تھا۔ دیکھا جاتا ہے کہ جس التجا اور خلوص کے ساتھ لوگ قرض لیتے ہیں، اسی طرح خندہ پیشانی کے ساتھ واپس نہیں کرتے، بلکہ واپسی کے وقت ضرور کچھ نہ کچھ تنگی ترشی واقع ہو جاتی ہے۔ ایمان کی سچائی اسی سے پہچانی جاتی ہے۔ ملفوظات جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 264۔ اسی طرح آخر پہ حضرت مسیح علیہ السلام کی ایک اور تحریر، ایک شخص نے حضرت اقدس سے عرض کیا، مجھ پر بڑا قرض ہے، دعا کیجیے۔ فرمایا، توبہ استغفار کرتے رہو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، جو استغفار کرتا ہے اسے رزق میں کشائش دیتا ہے۔ ملفوظات جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 434۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ میں اپنی گزارشات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان تمام احادیث اور اس رہنمائی پر عمل کرتے ہوئے اپنے معاملات کو درست کرنے والے ثابت ہوں۔ السلام علیکم۔